اسلام کے سنہری دور کے دوسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طریقے سے بغداد شہر علم و حکمت کا گہوارہ بنا رہا۔ یہیں سے دو عظیم سائنسدان ایسے ابھرے جنہوں نے فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی سمیت تمام سائنسی علوم کی بنیاد رکھنے والا سبجیکٹ میتھمیٹکس کو چار چاند لگا دیے۔ انہوں نے دنیا کو ایسے درست میتھمیٹیکل فارمولے دیے جن کی بنا پہ مسلمان سائنسدانوں نے سورج زمین کے گرد گھومتا ہے کہ صدیوں پرانے تصور کو تار تار کر دیا۔ ان اولین عظیم ریاضی دانوں میں سے ایک ایرانی محمد ابن موسیٰ الخوارزمی تھے۔ اس ایرانی مسلمان کا زمانہ 780 سے 850 عیسوی تک کا ہے۔ یہ بیت الحکمت میں شامل ہونے والے شروع کے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے ریاضی میں ہونے والی ترقی کے لیے بنیادی کام کیا۔ میتھمیٹکس میں ان کا ایک عظیم اضافہ یہ تھا کہ انہوں نے نمبرز اور کاؤنٹنگ کا ہندوستانی نظام اپنایا اور اسے رواج دیا۔ اس سے پہلے رومن نظام استعمال ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اس نظام کی اپنی کمزوریاں اور اپنے نقائص تھے، جس نے ریاضی کی کئی شاخوں میں پیش رفت ترقی کو روک رکھا تھا۔ مثلاً فریکشن کے پیچیدہ مسائل جن کو رومن سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سالو کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ خوارزمی نے ہندوستانی نظام میں موجود صفر، زیرو کا بہترین تعارف کروایا۔ صفر جسے سنسکرت میں شونیا، عربی میں صفر، اور پھر بعد میں جب خوارزمی کا کام یورپ پہنچا تو اسے لیٹنائز کر کے زیرو کہا جانے لگا۔ دوستوں، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو صفر کا سہرا برہما گپتا جی کو جاتا ہے، جنہوں نے صفر کو ایز اے نمبر پہلی مرتبہ ڈیفائن کیا۔ صفر کے بغیر ہائی لیول الجبرا اور کیلکولس جیسی چیزوں کو لکھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اسی لیے الخوارزمی نے اسے مزید تحقیق میں استعمال کرتے ہوئے کچھ موضوعات میں انقلاب برپا کر دیا اور ریاضی میں کچھ نئی شاخوں کی بنیاد رکھی۔ الخوارزمی کی سب سے عظیم کاوش الجبرا ہے، جس کی مدد سے وراثت کی تقسیم، جیوگرافی وغیرہ کے مسائل آسانی سے حل کیے جا سکتے تھے۔ ایک اور شخصیت عمر خیام، جو محبت اور تصوف کی شاعری کی وجہ سے مشہور ہے، مگر وہ ایک ماہر ریاضی دان تھے۔ آج بھی ان کا دیا گیا جلالی کیلنڈر گریگورین کیلنڈر سے سائنٹیفکلی زیادہ ایکوریٹ ہے۔ ایسٹرونومیکلی عمر خیام کے جلالی کیلنڈر کے مطابق نیو ایئر نوروز ہمیشہ بہار کے موسم میں آتا ہے، جیسے ابھی 20 مارچ کو ہم نے دیکھا، اور 1 جنوری جب ہم نیو ایئر مناتے ہیں، اس کا ایسٹرونومی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کا نہ سر ہے نہ پیر، یہ بس ایسے ہی من مانی سی تاریخ ہے۔ اور تو اور بائنومیل تھیوری کی دریافت کا سہرا ہم اگر عمر خیام کے سر نہ بھی باندھیں تو بھی وہ اس پر کام کرنے والے اولین لوگوں میں سے ایک تھے۔ عمر خیام نے کیلکولس جیسے ریاضیاتی تصورات کی دریافت کا راستہ ہموار کیا۔ یہ بس اسکول میں اسٹوڈنٹس کو پریشان کرنے کے لیے نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ اس کا عملی پہلو بھی موجود ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ہندوستان سے لے کر اسپین تک اس پھیلی ہوئی عظیم سلطنت میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا ضروری تھا، اور اس کے لیے یہ اسفیریکل ٹریگنومیٹری کو حل کرنا نہایت ضروری تھا مکہ کی ڈائریکشن کا پتہ لگانے کے لیے۔ تو بس البتانی نے ٹریگنومیٹرک فنکشنز کے اطلاق سے اس گول زمین پر صحیح جگہ کی نشاندہی کرنے کو ممکن بنایا۔ اسی لیے ہزاروں سال پہلے بنائی گئی مساجد عین قبلہ رخ ہیں، حالانکہ وہ مکہ سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اور مزید یہ کہ مسلمان ریاضی دانوں کی دریافت کردہ ٹریگنومیٹری کی خصوصیات آج کے موجودہ جی پی ایس سسٹم کی بنیاد ہے۔ اسی کو بعد میں ایک باکمال مسلم سائنسدان نے لوگوں کے لیے آسان بنایا اور فلکیات، ایسٹرونومی کی دنیا میں ایسے ایسے کمالات اور ایسی ایسی دریافتیں کیں جن کا تصور ماڈرن ٹیکنالوجی کے بغیر خاصا مشکل تھا۔ اس کے بارے میں جانیں گے ہم اسلام کے سنہری دور کے تیسرے ایپیسوڈ میں۔